ایسے نبی اللہ کے بعد جن کا مقام ہے ایسے نبی خود جو فرما رہے تو ہمیں کون سی خیر کی بولی عصر کی نماز میں آتے ہی نہیں جمعہ کی نماز میں آ گئی اچھا ہم آسان تھے پھر دیکھا لوگ ایک جنے گنٹور کے اندر ہماری جماعت تھی گنٹور کے ایک محلے کا واقعہ دو جنے دوستان تھے رفیق بھائی اور غفور بھائی جگری دوستان رفیق بھائی غفور بھائی سمجھانے کے سے بول رہا ہوں رفیق بھائی کا انتقال ہو گیا اب ان کو اطلاع ہوئی ظہر میں ان کا جنازہ لایا جائے گا رفیق بھائی کا انتقال ہو گیا ظہر میں جنازہ لایا جائے گا اب انہوں اپنے گھر والے کو بولے پانی کے لیے گرم کرنا کے دوست کے جنازے میں جانا ہے بیٹھے بیٹھے جو ہے غفور بھائی کا بھی انتقال ہو گیا موت کا وقت کب بولتے نہیں معلوم اب ان کو نہلا دھلا کر جیسا رفیق بھائی کا جنازہ کوئی رشتہ دار نہیں آنے کی وجہ سے روک دیا گیا ان کا جنازہ اثر میں لایا گیا جو غفور بھائی رفیق بھائی کو دیکھ کو گئے تھے ان کا جنازہ ظہر میں لایا گیا جس دوست کا پہلے انتقال ہوا ان کا جنازہ اثر میں لایا گیا انہوں آپ کو دیکھ کو گئے تھے جنازے کو ان کا جنازہ ظہر میں لایا گیا ان کو معلوم تھا کیا غفور بھائی کو رفیق بھائی کا جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے میری جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی ان کو خبر میں ڈالنے سے پہلے میرے کو خبر میں ڈالا جائے گا اس لیے میرے محترم بھائی اس کو اللہ کے نبی فرما دیا ہے یہ مال دنیا کی حد تک جب تک سانس ہے مال کا ساتھ چھوڑ جاتا ہمیں ایک ترتیب بنانا ایک فکر کرنا جیسا دنیا کے کاموں کے بارے میں فکر کرتی چاول کے دانے میں کنکر ہے تو پکاتی ہے کنکر کو الگ اکثر سلیب بولتی سمجھانے کا سے بتا رہا ہوں میں چیز کو الگ کر کے صحیح کر کو پکاتی ایسا پکائے تو کھا نہیں سکتے منہ میں پورے جو ہے کنکریں آ جاتی ایسا آدمی دنیا کے بارے میں کیسا جو ہے اپنے سلیب استعمال کر رہا آخرت کے بارے میں بھی آپ نے ترتیب بنانا ویسے اللہ کے پاس کوئی اور آپ کو جانا ہے ایسی بڑی قدرت والے اللہ سب جنے کے دادا پردادا سب کے بھائی بھی ایک دن جانا ہمارے سامنے اب خالی تصور کرو کتنے لوگ جو ہے ہمارے دوستان تھے کتنے جنے جو ہے ہمارے ہم سفر تھے لیکن ہمارے سے بڑے دنیا چل گئے ہمیں بھی جانا تو اللہ کے دن فرمائے یہ مال وہ دنیا کی حد تک ہی ہے اس کو ہمیں آخرت کا ذخیرہ بنانا دنیا کے بعد میں کام آنے کا نیک اعمال پہ زیادہ استعمال کرنا ترتیب بنانا دوسرے جو ہے ہمارے رشتہ دار یہ لوگ کیا کرتے ہیں دنیا میں حد تک ساتھ دیتی ہر اعتبار سے ساتھ دیتی ہمارے یہاں تو کیا کرتے ہیں کو خبر ہے تو اپنا کو آ جاتے ہیں بن ہاں خلقنا کو مٹی ڈال کر آ جاتے ہیں تیسرے جو ہے وہ ہمارے نیک اعمال دنیا میں بھی ساتھ آتی بہت بڑے اللہ والے بھائی نمازی آدمی خالی دنیا کے اندر ایک گواہ جو ہے اچھا نیک آدمی ہے تو اس کی کتنی تعریف کرتی دنیا کے اندر تو مرنے کے بعد اس کا کیا کرم ہوگا تو یہ نیک اعمال دنیا میں بھی کام آتی مرنے کے بعد خبر میں بھی کام آتی جنت میں لے کے آتی نیک اعمال میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے نماز اس لیے موت کے وقت جو موت کا فرشتہ ہے اسرائیل علیہ السلام نمازوں کے وقت میں نگرانی کرتے ہیں جو آدمی نمازہ پڑھتی ہے 5 وقت کا جو مسجد کو آنے والا ہے اس کو ایماندار ہونے کی گواہی دو بولے اسرائیل علیہ السلام نمازوں کے وقت میں نگرانی کرتے جو آدمی 5 وقت کا نماز کا پابندی تھا شیطان موت کے وقت آتا آگے 2 اللہ بولو جس سے محبت ہے اس کی شکل میں آتا کاروبار کی شکل میں بیوی بچوں کی شکل میں جس سے اس کا تعلق تھا مال کی شکل میں آ کر اس کو کیا کرتا اس کی کوشش یہ ہے کہ بغیر ایمان کے چل جانا پیدا ہوا مسلمان لیکن مرنا بغیر کلمے کے چلے آنا جہنم کے حوالے ہونا وہی سے وقت میں جو آدمی جو دنیا کے اندر جو محنت کر لیا تھا اپنی آخرت کو بنا لیا تھا نیک عمل کر لیا تھا ویسا آدمی تو کامیاب ہو جاتا جو اب یہ حدیث ہے جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی ماشاءاللہ ہم تو کرتے نہیں بول وہ نہیں مگر اب سے لے کر موت تک بھی کر لیے ملکل موت خود جو ہے فرشتے کو ہٹا کے جو شیطان آیا تھا بھٹکانے کے واسطے اس کو مار کے ڈھکل دی مرنے والے کو کلمہ پڑھا ایسی فضیلت ہے نماز کی ایسی فضیلت اس لیے جو ہے خبر پر سب سے پہلے ایمان کے بعد نماز کا حساب لیا جاتا ایمان کے بعد جو ایمان ہے ہمارا اس کو چیک کرنے کے بعد نماز کا حساب لیا جاتا فرض نماز میں کمی آ گئی تو نفلوں کو ڈالتی سنتوں کو ڈالتی کور کر پہلی منزل میں جو پار ہو گیا اس کے سلیب سب منزلیں آسان اس لیے ہمیں خود مسلمان میں غیر میں یہ فرق ہے
उन्हें नमाजा नहीं पढ़ती, हमें नमाज पढ़ती। अब इस्लाम में सबसे बड़ी चीज क्या है? 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें तो मुसलमान, उनमें हमारे में एक फर्क है। माशाल्लाह हम तो 5 वक्त पढ़ते नहीं, वो नहीं, पाबंदी से पढ़ना, दिल मानेंगे नहीं मानेंगे, तबीयत मानेंगे नहीं मानेंगे, फर्ज है। अल्लाह ताला कहेंगे सुनने से ज्यादा हमारे मौत तक 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने की। और अपने ईमान, आदमी का ईमान फुल है तो आदमी नमाज पढ़ता। आज हमारा ईमान मस्जिद को नहीं ला रहा तो कल जन्नत को ना ले जाता। तो अपने ईमान को बनाने के वास्ते दीन की मेहनत में अपने आप को लगाना। दूसरे आते हैं अमल करेंगे नहीं अमल करेंगे, जो दीन की दावत देने वाला होता अल्लाह उसको पहले अमल करने की तौफीक देते। अब वो दीन का काम कहाँ है, दीन की मेहनत कहाँ है? हर मस्जिद में जो है चंद लोग बैठे हैं, उनके साथ बैठ जाना। मस्जिद वाली जमात का तो कोई अलग जमात नहीं, नमाज को जितने देने आदमी ना सब मस्जिद वाली जमात, उसमें अपने आप को जोड़ना। मस्जिद वाली जमात में आपको तालीम होती, हर जगह करोड़ के अंदर माहौल है, उसमें अपने आप को बिठाना, आधा घंटा जो है दीन की मेहनत का वक्त देना। तो आदमी अपने रोजाना ईमान की दावत दिया तो ईमान बढ़ा ले हो जा सकता, और मौत के वक्त जो है आदमी कलमा पढ़ के जा सकता। अब छुट्टियां का वक्त भी है, समर का वक्त है, नहीं 10th के बच्चे, इंटर के, डिग्री के घर से हमारे घर में है, उनको जो है अल्लाह के रास्ते में निकाला, वक्त उनका कैसे भी जाया हो जाता, छुट्टियां चल जाती। हमें खुद फिक्र करके ये लोग जमात की दिन की मेहनत में अपने बच्चों को जोड़ेंगे तो बहुत से उनका ईमान हरा भरा होता, उन्हें अमल करने वाले बनते। ऐसे बहुत से लोग हमें देखें, इस दुनिया में भी कामयाब भी है, आखिर में भी कामयाब हो जब दीन के काम में लग जाते। और हर इतवार को जो है करनूल के अंदर जो है जामा मस्जिद में और यहाँ सामने ईदगाह में इज्तिमा होगा, वहाँ भी आना, आगे जो है दीन की बात को सुनना। अल्लाह कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हजरत सुन्नत में पढ़नी